قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قطعناه اثنتا عشرة أسباط ومن أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل کہتے ہیں یا ایھا الناس لوگو انی بے شک میں رسول اللہ علیکم تمہاری طرف جمیعا سب الذی وہ جو لہو اس کی ملک بادشاہ السماوات آسمان جمع والارض اور زمین لا نہیں لا معبود اللہ مگر ہوا وہ یحیی زندہ کرتا ہے یمیت و مارتا ہے فآمنوا سو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر رسولی اور اس کے رسول النبی الامی الذی وہ جو یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر کلماتی اور اس کے سب کلام واتبعوہ اور اس کی پیروی کرو لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ تو کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے سوا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ یعنی آپ کی واسط تمام دنیا کے لوگوں کو عام عرب کے امیین یا یہود و نصارہ تک محدود نہیں جس طرح خداوند تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے آپ اس کے مطلق ہے آپ اس کے رسول مطلق ہیں آپ ہدایت و کامیابی کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں یہی پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانا تمام انبیاء مرسلین اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون میں قوم موسیٰ امۃ ایک گروہ یہدون ہدایت دیتا ہے بالحق حق کی وبہ اور اس کے مطابق یعدلون انصاف کرتے ہیں اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں گو اکثر یہود سرکشی اور ناانصافی کی راہ اختیار کر رہے ہیں تاہم کچھ ایسی سعید روحیں بھی ہیں جو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیتی ہیں اور بذات خود حق و انصاف کے راستوں پہ گامزن ہیں مثلا عبداللہ بن سلام وغیرہ وقطعناهم اثنتا عشرة أسباطا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قطعناهم اور ہم نے جدا کر دیا انہیں اثنتا عشرة 10-12 اسباط باپ دادا کے اولاد قبیلے امماً گروہ در گروہ وحینا اور وہی بھیجی ہم نے الی طرف موسیٰ جب استسقاء پانی مانگا قوم اس کی قوم ان کے اضرب مار بعصاک اپنی لاٹھی الحجر پتھر فانبجست تو پھوٹ نکلے منہ اس سے اثنتا عشرة 12 عینا چشمے کذالک جان لیے پہچان لیے کلو ہر اناس شخص مشربہم اپنا گھاٹ وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیہم ان پر الغمام ابر وانزلنا اور ہم نے اتارا علیہم ان پر المن من والسلوى اور سلوى کلو تم کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی اور ما ظلمونا ہمارا کچھ نہ بگاڑا انہوں نے ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں اور حکم بھیجا
ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر تو پھوٹ نکلے، اس سے 12 چشمے پہچان دیا۔ قبیلے نے گھاٹ وسعت کیا، ہم نے ان پر ابر کا اور اتارا، ہم نے ان پر من و سلوہ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یعنی اصلاح و انتظام کے لیے ان کی 12 جماعتیں جو 12 زادوں کی اولاد تھی الگ الگ کر دی گئی تھیں، پھر ہر ایک جماعت کا ایک نقیب مقرر فرما دیا جو اس کی نگرانی و اصلاح کا خیال رکھے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 12۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے، اسکنوا تم رہو، هذه اس قریہ شہر، وکلوا اس کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئت جیسے شئتم تم چاہو، وقولوا اور کہو حطہ بخش دے، وادخلوا اور داخل ہو، الباب دروازہ، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والے۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بس وہ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، اور کہو ہم کو بخش دے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اس شہر سے مراد اکثر نے یریحہ لیا ہے، یعنی ابھی ایک شہر فتح ہوا، آگے سارا ملک ملے گا۔ کذا فی الموضع، یہ بہت مطلب ہے کہ خطا معاف کر کے نیکوکاروں کے اجر و ثواب بڑھائیں گے۔ کذا فی اعامۃ الکتب، فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ فبدل پس بدل ڈالا الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا، ظالم منہم ان سے، قولا لفظ غیر السماء الذی وہ جو قیلا کہا گیا، لہم انہیں، فارسلنا سو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزا عذاب، من سے، السماء آسمان، بما كانوا کیونکہ کانوا یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ یہ واقعات وادی طی کے ہیں جن کا بیان سورہ بقرہ ربع پارہ الف لام کے بعد گزر چکا ہے، وہاں کے فوائد تفصیل ملاحظہ کی جائے۔